سابق نگران حکومت کا ترجیحی منصوبہ موجودہ حکومت کی ترجیحات سے باہر ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی مرضی سے بند روڈ کنٹرول ایکسس کوریڈور منصوبہ تاخیر سے مکمل کیا گیا۔ کام مکمل کروا کر افتتاح کے بعد منصوبہ سیاسی عدم سرپرستی کا شکار ہو گیا۔ پی این ڈی نے نظر ثانی شدہ پی سی 1 پر پری پی پی ڈی ڈبلیو پی میٹنگ میں لٹکایا ہے۔ پری پی ڈی ڈبلیو پی کے بعد پی سی 1 پر صرف حتمی منظوری ہونا باقی ہے۔ مزید جانیں گے در نیاب سے۔ جی در نیاب، نگران حکومت پنجاب میں چلی گئی اور نئی حکومت پنجاب جو ہے وہ بھی آ گئی۔ 7 سے 8 ماہ ہو گئے، لیکن بند روڈ کے فنڈز کا ایشو جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ایل ڈی اے نے بارہا سمری بھیجی، بارہا پی سی 1 بھیجے، لیکن اس پہ جو ہے اعتراضات پہ اعتراضات لگتے رہے۔ اب جب پی این ڈی حکام کے مطابق یہ کہا گیا کہ اس کو ریوائز کرائیں اور 10 ارب سے زائد کا جو پروجیکٹ تھا جو 15 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے اس کی ریویژن ڈالیں، پی این ڈی حکام کی جانب سے اس کو صرف خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ التوا سے التوا کیا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جن کنٹریکٹروں نے رات دن کام کیا اور اس حکومت کے آنے کے بعد بھی مریم نواز شریف صاحبہ جب وہاں پہ گئیں اس کے احکامات کے بعد کمپلیشن کی، افتتاح ہو گیا، لیکن آج تک ان کو بھی یہ پیسے نہیں دیے گئے۔ اور جو باٹل نیکس تھیں جو اس منصوبے کے اندر جن پہ کام ہونا ضروری تھا اس پہ کام نہیں کیا گیا۔ خاص طور پہ جب آپ بابو صاحبوں کی طرف نکلتے ہیں گلشن راوی کی جانب سے تو دونوں طرف باٹل نیک بنتی ہے۔ وہاں پہ لینڈ ایکوزیشن کر کے یہ زمین لی جانی تھی، اس کو چوڑا کیا جانا تھا۔ اس پہ سابق نگران حکومت کا بھی موقف تھا کہ اس کو چوڑا کیا جائے، جن کا کام تاخیر سے ہوا اور بعد میں اسائنمنٹ دے کے کام کرانا پڑا، ان کو بھی ادائیگی نہیں ہو پا رہی۔ اور جو کشادگی کے لیے لینڈ ایکوزیشن کی جانی تھی وہ بھی کام جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہے۔ لائٹیں لگائی گئی ہیں، سولر لائٹس لگائی گئی ہیں منصوبے پہ، ٹول پلازے بنا کر خوبصورت بیوٹیفیکیشن کی گئی ہے، اس کی پیمنٹس بھی نہیں کی جا رہی اور یہ پیمنٹس التوا کا شکار۔ ٹھیک ہے در نیاب، بہت شکریہ۔ حکومت کا پیف پارٹنر اسکولوں کی ماہانہ ادائیگی میں 100 روپے کا اضافہ۔ نرسری تا دوم اسکولز ماہانہ فیس کی ادائیگی 750 روپے کر دی گئی ہے۔ تیسری تا پنجم ماہانہ فیس کی ادائیگی 800 روپے کر دی گئی۔ ششم تا ہشتم اسکولوں کو ماہانہ فیس کی ادائیگی 900 روپے ہو گئی ہے۔ نہم و دہم آرٹس 1100، سائنس کی 1300 روپے ماہانہ ادائیگی کر دی گئی ہے۔ 11ویں اور 12ویں آرٹس 1500، سائنس کی 1800 روپے ماہانہ ادائیگی کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جنید۔ جی، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اپنے پارٹنر اسکولوں کو فیسوں کی مد میں معاوضوں کی ادائیگی میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے 100 روپے تک کا کیا گیا ہے۔ اور اب جو ہے نرسری تا دویم جماعت کو 750 روپے ماہانہ فیسوں کی ادائیگی کے مد میں ادا کیا جائے گا، اور اسی طرح تیسری سے 5ویں جماعت تک 800 روپے، جبکہ چھٹی جماعت سے 8ویں جماعت تک 900 روپے، جبکہ نہم دہم 8 جماعت کے طلبہ کو جو ہے 1100 روپے جو ہے معاوضوں کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر 9 10th کی سائنس جماعت کے طلبہ کی بات کی جائے تو اس میں فیسوں کی مد میں 1300 روپے ماہانہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح 11ویں 12ویں جماعت کے آرٹس کے جو طلبہ ہوں گے ان کو ماہانہ فیسوں کی ادائیگی میں اسکول کو 1500 روپے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر سائنس طلبہ ہوں گے تو ان کی فیسوں کی مد میں ادائیگی جو ہے 1800 روپے ماہانہ جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس حوالے سے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ یہ معاوضوں کی ادائیگی ستمبر کے مہینے سے ادا کی جائے گی، لیکن اکتوبر میں جو معاوضہ ادا کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ ادائیگی کی جائے گی۔ اور بورڈ آف گورنر نے جو کہ 79واں اجلاس ہوا تھا اس میں اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت نے گھریلو صارفین کو بلوں میں ریلیف دینے کا معاملہ ہے، اور حکومت نے لیسکو کے 1 ارب 66 کروڑ کے واجبات روک لیے۔ لیسکو میں صارفین کو 2 ماہ میں 12 ارب 66 کروڑ کا ریلیف دیا گیا، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ حکومت نے لیسکو کو 11 ارب ریلیف کی مد میں ادائیگی کر دی ہے، ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے۔ مزید جانیں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے گھریلو صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب حکومت نے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ریلیف کی مد میں واجبات روک لیے ہیں، اور مجموعی طور پر جو رقم بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً 1 ارب 66 کروڑ روپے بنتے ہیں، جو کہ حکومت نے لیسکو کو ادا نہیں کیے۔ ذرائع نے مزید یہ بتایا ہے کہ 2 ماہ کا جو پنجاب حکومت نے ریلیف کا اعلان کیا تھا تو اس پر جو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے حکومتی کمیٹی کی روشنی میں جو دستاویزات تیار کی تھی تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ مجموعی طور پر 12 ارب 66 کروڑ روپے صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا گیا۔ تاہم ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی تک پنجاب حکومت اور لیسکو کے اعلیٰ افسران کے درمیان
مذاکرات چل رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید جو 1 ارب 66 کروڑ روپے کی ادائیگی پنجاب حکومت نے کرنی ہے تو یہ واجبات کی مد میں وصول کیے جائیں اور ریکوری کی شرح جو ہے اس میں لائی جائے۔ ٹھیک ہے شاہد سفرا، بہت شکریہ۔ بینکوں اور لیزنگ کمپنیوں کی 70,000 گاڑیاں ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ، محکمہ ایکسائز نے ٹوکن ٹیکس وصولی کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ ڈیفالٹر سے ٹیکس وصولی پر بینکوں اور لیزنگ کمپنی سے NOCs لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی علی ساہی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر گاڑیاں جو ہیں وہ بینکوں اور لیزنگ کمپنی سے انسٹالمنٹ پر خریدی جاتی ہیں، لیکن اس پہ جو ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی ہے وہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے مراسلہ بھجوایا گیا ہے تمام بینکس کو اور لیزنگ کمپنیز کو کہ 70,000 سے زائد گاڑیاں ایسی ہیں جن کے ٹوکن ٹیکس گزشتہ کئی سالوں سے ادا نہیں کیے گئے۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے جو گزشتہ سال پالیسی بنائی گئی تھی اس میں بینکوں کو اور لیزنگ کمپنی کو نوٹسز بھجوائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ریکوری خاطر خواہ نہیں ہو سکی تھی۔ ڈائریکٹر ریجن سی شاہد گیلانی کا کہنا ہے کہ اب محکمہ ایکسائز کی جانب سے نئی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی گئی ہے، جس میں بینکس اور لیزنگ کمپنیز کو یہ بات انشور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جتنی بھی گاڑی مالکان کی جانب سے اپنا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کیا گیا ان سے انسٹالمنٹ وصول کرنے سے پہلے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کا NOC جو ہے وہ وصول کیا جائے۔ اسی حوالے سے گاڑیوں کی فہرستیں بینکس اور لیزنگ کمپنیز کو بھجوائی جا رہی ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے دوران 1 ارب کے قریب جو ڈیفالٹرز وہیکل لیزنگ کمپنیوں اور بینکوں کے نام پہ ہیں ان سے وصول کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹوکن ٹیکس کی وصولیوں کے لیے ناکہ بندی کا عمل جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ 7 لاکھ کے قریب گاڑی مالکان ہیں جن سے ٹوکن ٹیکس کی وصولی ابھی باقی ہے۔ گزشتہ مالی سال کی نسبت رواں مالی سال 1.5 ارب روپے اضافی جو ہیں وہ ٹیکس وصول کیا گیا ہے، تو بینکس اور لیزنگ کمپنی کو فہرستیں بھجوائی جا رہی ہیں اور ان کے مالکان سے جو NOCs لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علی ساہی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کراچی سے لاہور پہنچ چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی آج لاہور پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ کون سے معاملات اس گفتگو میں ہوں گے جانیں گے۔ حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے آج صبح کے اوقات میں JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کراچی سے لاہور پہنچے ہیں اور دوپہر کے اوقات میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ آج لاہور پہنچیں گے اور دونوں رہنما جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ذاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ حتمی مشاورت کی جائے گی۔ اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز کراچی میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں آئین ترمیم کے حوالے سے جو مسودہ ہے اس پر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ تاہم اب یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اعتماد میں لیں گے اور آج کی جو اہم ملاقات ہے وہ شام کے اوقات میں ذاتی عمرہ جو ہے وہ منعقد کی جائے گی، جس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے حتمی مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ حسن علی تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ موسم سرما کی آمد ہے اور عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آریہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی سیشن سول عدالتوں میں 1 نومبر سے نئی عدالتی اوقات کار کا اطلاق ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی سیشن سول عدالتوں میں 1 نومبر سے نئے عدالتی اوقات کار کا اطلاق ہوگا۔ کیا اوقات کار ہوں گے 1 نومبر سے، جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف۔ جی، موسم سرما کی آمد پیش نظر متحدہ عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کا جو اوقات کار ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کی سیشن اور سول عدالتوں میں 1 نومبر سے نئے عدالتی اوقات کار کا اطلاق ہوگا، جس کے مطابق سول اور سیشن عدالتوں میں 20 سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے 4 بجے تک مقدمات کی سماعت ہوگی اور 20 سے جمعرات تک دوپہر 1 سے 1:30 بجے تک نماز اور کھانے کا وقفہ ہوگا اور اسی طرح سول اور سیشن عدالتوں میں جمعہ کے روز صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک مقدمات کی سماعت ہوگی اور نوٹیفیکیشن کی نقول جو ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو، رجسٹرار پاکستانی عدالت کو
اور اس طرح چیز ہے کہ پنجاب میں صبح بھر کے سیشن ججز کو ارسال کی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف.